بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ صرف 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو آج رات ہم نے گزاری ہے، اس رات میں اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوا ہے۔ وہ اعلان کیا ہے؟ اور دوسری بات کہ جس انسان نے اس اعلان کو مان لیا، اس پر عمل کر لیا، تو اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنی خاص رحمت کرتے ہوئے کون سا انعام عطا فرماتے ہیں۔ بس یہ 2 باتیں ہیں، اعلان کون سا ہوا اور جو اعلان کو مان لیتا ہے اس پر اللہ کی رحمت کیسے ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کی تھوڑی دیر کے لیے توجہ رہے گی انشاءاللہ تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ سمجھ آ سکتی ہیں باتیں۔ معروف بات ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، ماہ رمضان کا جب آغاز ہوتا ہے، یعنی یہ جو رات گزری ہے، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وفتحت ابواب الجنت، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وینادی مناد، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کو چاہنے والے آگے بڑھ، ویا باغی الشر اقصر، اے برائی کو پسند کرنے والے رک جا، وللہ عتقاء من النار، اور اللہ کے لیے جہنم سے لوگوں کو آزاد کرنا ہوتا ہے، وذالک کل لیلۃ، اور یہ کام ہر رات ہی جاری و ساری رہتا ہے۔ تو اس پوری حدیث سے جو جامع ترمذی میں آتی ہے، ایک بات جو میں نے پہلے ذکر کی ہے کہ ایک اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اعلان کون سا ہوا ہے؟ کہ اے نیکی اور خیر کو چاہنے والے آگے بڑھ، یہ اعلان ہے۔ گناہ کو پسند کرنے والے رک جا اور نیکی کو پسند کرنے والے آگے بڑھ۔ جہاں شیاطین کو باندھا گیا، جنات کو جکڑا گیا، جہنم کو بند کر دیا گیا، جنت کو کھول دیا گیا، اور اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، وہاں ایک کام یہ بھی ہوا ہے کہ وہ ہمارے لیے، ہماری طرف مخاطب کرتے ہوئے ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا ہے کہ اے نیکی اور خیر کو چاہنے والے آگے بڑھ۔ یہ اعلان، اور جو اس اعلان کو تسلیم کر لے، اگر واقعہ ہی یہ اعلان ہم مان لیں کہ اے خیر کو چاہنے والے آگے بڑھو، اگر ہم یہ اعلان مان لیتے ہیں، خیر کو واقعہ ہی ہم پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے انعام کیا ہے؟ خیر ہے کیا؟ خیر کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں، ہر قسم کی نیکی خیر کے اندر شامل، قرآن کی تلاوت خیر کے اندر شامل، احادیث کو پڑھنا، سیکھنا، سکھلانا خیر میں شامل، صدقہ خیرات بھی خیر کہلاتا ہے، اخلاق حسنہ بھی خیر کہلاتا ہے۔ الغرض ہر قسم کی نیکی وہ خیر ہی خیر ہے، اور ہر قسم کا گناہ وہ شر ہی شر ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دے اور نیکی کی طرف آ جائے، تو میں اس مختصر درس کے اندر خیر میں سے صرف ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ ہے دین کا سیکھنا اور سکھلانا۔ جو بندہ خیر کی بات سیکھتا ہے یا کسی کو سکھلاتا ہے، جس کے ماشاءاللہ آپ سارے مصداق ہیں، خیر سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں نا، دین کی کوئی بات سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، درس سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کی طرف سے رحمت آپ پر جو ہونے والی ہے وہ بھی سماعت فرمائیں۔ اعلان کو مان لیا، فرشتے نے جو اعلان کیا اس کو تسلیم کر لیا۔ چند لمحوں کے لیے جو انسان خیر سیکھنے کے لیے، قرآن و حدیث سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث نوٹ کریں جو صحیح الترغیب الترہیب میں آتی ہے، حسن درجے کی روایت ہے، سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غدا الی المسجد،
لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، جو بندہ مسجد میں صرف اس نیت سے آتا ہے، مسجد کی طرف قدم اٹھتے ہیں تو صرف اس ارادے سے کہ جا کر خیر سیکھے گا یا خیر کسی کو سکھلائے گا، وہی بات جو فرشتے نے اعلان کر کے کہا وَيُنَادِي مُنَادٍ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو چاہنے والے آگے بڑھ۔ اب خیر کو سیکھنے یا سکھلانے کے لیے یہ مسجد کا رخ کرتا ہے، آ کر کچھ سیکھنا سکھلانا، پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا، استاد اور شاگرد والا معاملہ، خطیب اور سامعین والا معاملہ، مدرس اور شاگرد والا معاملہ، مقرر اور سامعین والا معاملہ، جب یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے نا، بن جاتا ہے، اللہ تو کتنی رحمت کرتا ہے۔ آقا کی زبان نبوت سے الفاظ کچھ یوں نکلے، فرمایا کان لہ کاجر حاج تامن حجتہ، اللہ تعالیٰ خیر سیکھنے اور سکھلانے والے کو ایک مکمل حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو کتنا ٹائم لگا آپ کا؟ تھوڑا سا غور کریں اس بات پر۔ بات اتنی سی ہے جتنی آپ کو سنا دی ہے۔ چند لمحے آپ بیٹھے ہیں، چند منٹ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اپنے گھر سے جب نکلیں تو یہ ارادہ لے کر نکلیں کہ میں آج کچھ خیر کی بات سیکھوں گا۔ نماز پڑھ کر فوراً اٹھ کر چلے جانا بھی جائز ہے، لیکن چند لمحوں کے لیے اگر بیٹھ جائیں تو اجر کتنا؟ مکمل حج کا اجر ملتا ہے، مکمل حج کا۔ اور جب بھی آئیں اس مہینے میں تو خاص طور پر اس مہینے میں یہ اجر آپ 2 مرتبہ تو حاصل کر سکتے ہیں بآسانی۔ نماز فجر پڑھیں، آپ کو پتہ ہے درس تو ہوگا اللہ کی رحمت سے، تو چند لمحوں کے لیے بیٹھ جائیں، یہ ارادہ گھر سے لے کر آئیں کہ میں نے خیر کی بات سیکھنی ہے۔ کچھ دیر کے لیے بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نماز تراویح کے بعد درس ہوتا ہے، تو یہ سوچ کر آئیں کہ میں نے کوئی خیر کی باتیں آج سیکھنی ہیں۔ نماز تراویح کے بعد بھی بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ پھر حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کبھی اللہ کی رحمت پہ غور کیا کہ کتنی وسیع رحمت ہے؟ اس عبادت کا اجر مالک دیتا ہے جو عبادت پورے سال میں ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے۔ کیوں بھئی ایسا ہی ہے نا، پورے سال میں ایک مرتبہ، پھر جب جی چاہے اس وقت نہیں۔ دن بھی مالک نے خاص کر دیے، پیسہ بھی بہت زیادہ لگتا ہے، سفر کی تنگیاں بھی آتی ہیں، پیدل بھی چلنا پڑتا ہے، خاص قسم کا لباس بھی کئی دن پہننا پڑتا ہے۔ یہ سارا کچھ برداشت کر کے تب جا کر ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ مالک کائنات کی رحمت کتنی جوش میں ہے کہ دین کی بات، خیر کی بات سیکھنے سکھلانے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکل کر میرے گھر کی طرف کوئی چلے تو صحیح، میں اس ارادے پر ہی اس بندے کو ایک حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہوں۔ من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، وہ جب بھی آئے مسجد کی طرف، صبح کو آئے، شام کو آئے، دوپہر کو آئے، خیر کا اس کا ارادہ ہو سیکھنے یا سکھلانے کا، تو آپ احباب بیٹھا کریں گے بھی ہر روز۔ بس زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کا درس ہوگا، اس سے زیادہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ آپ کی نیند کا احساس بھی ہوگا، لیکن آپ بھی کوئی تھوڑا سا احساس کریں گے، بیٹھیں گے، اور حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا رہے گا۔ اعلان کی سمجھ بھی آ گئی کہ اللہ کی طرف سے کون سا اعلان ہوا ہے؟ اے خیر کو چاہنے والے، بہت کچھ خیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ میں نے ایک بات آپ کے سامنے ذکر کی ہے، دین سیکھنا اور سکھلانا۔ اس ارادے سے جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ملتی جلتی ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ بھی سماعت فرماتے جائیے گا۔ جب اپنا گھر چھوڑ کر مسجد کی طرف چلیں تو ایک کام بھی چھوٹا سا کر کے آئیں، یہ ارادہ لے کر چلیں کہ میں نے وہاں جا کر درس سننا ہے، خیر کی بات سیکھنی ہے آج، یہ ارادہ ہوگا۔ اور ایک کام بھی آپ نے کر کے آنا ہے، وہ کون سا ہے؟ علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں، کبھی کبھی اپنے گھر سے وضو کر کے چلا کریں، نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے نکلا کریں، تب کیا ملے گا؟ حدیث سنن نبی داود کے اندر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، کہ جو آدمی اپنے گھر سے باوضو ہو کر نکلتا ہے ایک فرضی نماز ادا کرنے کے لیے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نماز جمعہ وغیرہ پڑھنے کے لیے نا، اپنے گھر سے وضو کر کے جب قدم باہر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو صرف اس عمل کی بنیاد پر ایک مکمل حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ وضو کر کے آئیں تب حج کا ثواب،
اور خیر کا ارادہ لے کر آئیں، میں نے کچھ سیکھنا اور سکھلانا ہے، تب حج کا ثواب، یعنی ایک ہی وقت کے اندر اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ حج کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ احباب پر کہ آپ اس پر عمل ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔